فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاء وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک صلوات عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتم داران امام مظلوم، سوگواران اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ تیسری تقریر ہے تقویٰ اور ہدایت کے عنوان پر۔ میں پہلی تاریخ سے مسلسل آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد قرآن کا پہلا سورہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کے سب سے پہلے سورے میں جس دعا کا ذکر کیا ہے وہ حکومت اور تاج و تخت کی دعا نہیں ہے، سلطنت اور مال و منان کی دعا نہیں ہے، بلکہ وہ ہدایت کی دعا ہے۔ سب سے پہلے جس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت۔ اور اس دعا کا قرآن کے سب سے پہلے سورے میں ہونا اور اس سورے کا ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جانا اور ہدایت کی دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے اہم وہ ہے جسے توفیق ہدایت ہو جائے، جس کو ہدایت مل جائے، اور ہدایت مل جانا ہی عین سعادت ہے، ہدایت مل جانا ہی عین نعمت ہے، ہدایت مل جانا ہی ذریعہ نجات ہے۔ ہدایت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، سلسلہ رسالت کو تمام کر دیا، مگر ہدایت کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ رسالت کا دروازہ بند ہوا کہ اب سید المرسلین کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند کیا کہ اب خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، مگر ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے۔ توجہ تو سنیے گا آپ، ہدایت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے نبی آخر کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، مگر مہدی آخر کو آج تک باقی رکھا۔ صلوات ذرا بآواز بلند بھیجو۔ دیکھیں
آسمان سے اللہ کی جانب سے آج پوری دنیا میں صرف 2 تحفے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک آخری امام ہے، مہدی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، ہدایت یافتہ کو۔ تو یہ 2 تحفے آج تک باقی ہیں، اور یہ اہمیت ہدایت کے لیے کافی ہیں کہ قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے، امام بھی ہدایت کے لیے ہے، لیکن ہدایت سب کے لیے نہیں ہے۔ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کے لیے شرط ہے ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت صرف صاحبان تقوی کے لیے رکھی گئی، کہ اگر تقوی ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ قرآن کا حرف حرف ہدایت کے لیے ہے، قرآن کا زیر و زبر ہدایت کے لیے ہے، قرآن کی سطر سطر ہدایت کے لیے ہے، لیکن قرآن سے ہدایت لینا آسان نہیں ہے۔ میں کل عرض کر چکا کہ قرآن تلاوت کی وجہ سے ہدایت نہیں دیتا ہے، قرآن تقوی کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی، اور اگر تقوی نہیں ہوگا، ادھر رضوی صاحب تشریف لیں، آئیے جعفر امام صاحب آپ بھی آگے تشریف لیں، ایک صلوات بھیج دیں محمد بس غور سے سنیے گا۔ اگر تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی، اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن ہے کتاب ہدایت۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اگر تقوی ہوگا تو قرآن ہے کتاب ہدایت، لیکن اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن پڑھ ہی کے آدمی بہک جائے گا، قرآن ہی سے مس گائیڈ ہو جائے گا۔ میرے پاس دلیل موجود ہے، ملت مسلمہ میں مختلف گروہ ہیں، مختلف طبقے ہیں، اور مختلف عقائد ہیں۔ کوئی نورانیت کا قائل ہے، کوئی نورانیت کا منکر ہے، کوئی یا علی مدد کا قائل ہے، کوئی یا علی مدد کا منکر ہے، کوئی شفاعت کا قائل ہے، کوئی شفاعت کا منکر ہے، کوئی علم غیب کا قائل ہے، کوئی علم غیب کا منکر ہے۔ تو یہ انکار و اقرار کس بنیاد پر ہے؟ آپ ہر شخص سے پوچھئے، جو شفاعت کا قائل ہے اس سے بھی، اور جو شفاعت کا منکر ہے اس سے بھی، جو نورانیت کا قائل ہے اس سے بھی، جو نورانیت کا منکر ہے اس سے بھی، کہ تمہارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، تمہارے نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ تو کوئی بھی مسلک اپنے عقیدے کی تائید میں روایت نہیں سناتا ہے، آیت ہی سناتا ہے۔ اور جو ہمارے یہاں ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر مکتب فکر اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے فیت کے لیے، اپنے یقین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے قرآن کی آیت سناتا ہے۔ جو شفاعت کا قائل ہے وہ بھی آیت سناتا ہے، جو شفاعت کا منکر ہے وہ بھی آیت سناتا ہے، جو وسیلے کے قائل ہیں وہ بھی آیت سناتے ہیں، جو وسیلے کے منکر ہیں وہ بھی آیت سناتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب آیتیں ہی سنا رہے ہیں، لیکن آیتیں سنانے والوں میں سب کو نجات نہیں ہے، 73 میں ایک کو نجات ہے۔ اس کا مطلب آیتیں سب کے پاس ہے، تقوی سب کے پاس نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ اور سنیے گا، دیکھیے جو عقائد، جو نظریات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں سے میرے نوجوان لے کے جائیں، لہذا آپ کی میں خاص محنت کے تحت، مولا کی تائید کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہر نظریے اور ہر عقائد کے وابستہ شخص سے آپ پوچھیں کہ تمہارے نظریے کی بنیاد کیا، تو ابو ہریرہ کی روایت نہیں سناتا ہے، وہ قرآن کی آیت سناتا ہے۔ ایک طبقہ ہے، فرقہ ایک ہے ایسا جو پیغمبر کو اپنا جیسا کہتا ہے۔ جب پڑھے لکھے لوگوں سے آپ گفتگو کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ جو آپ نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں، جو پیغمبر کو اپنا جیسا کہتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ اس کی دلیل میں روایت نہیں سناتے ہیں، وہ بھی آیت سناتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے قل انا بشر مثلکم، قرآن کہہ رہا ہے نبی کہہ دو میں تمہارا جیسا بشر ہوں۔ تو جب قرآن میں صاف صاف آیت موجود ہے اور نبی کو بشر کہا گیا ہے تو ہم نور کیسے مان لیں؟ وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، قرآن نے ان کو بھی بشر کہا، قرآن نے ہم کو بھی بشر کہا۔ تو اب جو ہم اپنا جیسا مان رہے ہیں تو روایت کی بنیاد پر نہیں مان رہے، آیت کی بنیاد پر مان رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ بشر نبی کے ساتھ بھی آیا،
میرے ساتھ ہو جائیے گا. لفظ بشر آدمی کے ساتھ بھی آیا. دیکھیں لفظ بشر نے بہکا دیا، حالانکہ لفظ ایک ہے، حقیقت لفظ ایک نہیں ہے. مجھ سے جڑے ایک صلوات بھیجے تو میں گفتگو شروع کروں. جو رکھیے گا، میں چاہتا ہوں بڑا پڑھا لکھا مجمع سننے آتا ہے، بزرگ مجھے میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں، نوجوان یہاں سے کچھ لے کے جائیں. لفظ ایک ہے لیکن حقیقت لفظ ایک نہیں ہے. لفظ کا ایک ہونا اور ہوتا ہے، حقیقت کا ایک ہونا اور ہوتا ہے. جیسے لفظ تواب، اللہ کا نام بھی تواب ہے اور ہم میں آپ میں بھی تواب ہیں. لفظ ایک ہے لفظ تواب، لیکن جب تواب ہمارے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے توبہ کرنے والا، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو توبہ قبول کرنے والا. سمجھ فرمائیے گا، لفظ ہے ایک مگر حقیقت ایک نہیں ہے. جس قرآن میں لفظ بشر نبی کے لیے بھی آیا، لفظ بشر آدمی کے لیے بھی آیا، اسی قرآن میں لفظ سمیع، سمیع کا مطلب سننے والا، اللہ کے لیے بھی سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے. پھر سورہ دہر میں ہمارے لیے آیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ بھی سمیع، ہم بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، ہم بھی بصیر، اللہ بھی متکلم، ہم بھی متکلم. تو کیا لفظ کی بنیاد پر اللہ کو اپنا جیسا مان لیں؟ توجہ فرمائیے گا، میں بڑی مضبوط گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کیا لفظ کی بنیاد پر کہ لفظ سمیع اس کے لیے بھی، لفظ سمیع ہمارے لیے بھی، لفظ بصیر اس کے لیے بھی، لفظ بصیر ہمارے لیے بھی، لفظ متکلم اس کے لیے بھی، لفظ متکلم ہمارے لیے بھی، تو وہ ہمارا جیسا کیا؟ توبہ کیجئے. سنتا وہ بھی ہے، سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتا وہ بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، مگر اس کی سماعت اور ہماری سماعت اور، اس کی بصارت اور ہماری بصارت اور. ویسے ہی لفظ بشر ایک، نبی کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، نبی کی بشریت اور ہماری بشریت اور. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سنیے گا جماعت کو، لفظ ایک ہونے سے مطلب ایک نہیں ہوتا. بشر ہم بھی ہیں. قرآن میں اللہ نے، بڑے علماء خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے لفظ بشر جناب آدم کے لیے استعمال کیا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. تو لفظ بشر آدم کے لیے بھی، لفظ بشر آدمی کے لیے بھی، مگر حقیقت بشر آدم کے لیے اور. آخری آدمی تھا، توجہ چاہتا ہوں، حقیقت بشر آدم کے لیے اور. ہماری بشریت یہ ہے کہ ہمیں بشر ہونے کے لیے ایک باپ کی ضرورت، ہمیں بشر ہونے کے لیے ایک ماں کی ضرورت، ہمیں بشر ہونے کے لیے انتقال نطفہ کی ضرورت، ہمیں بشر ہونے کے لیے قرار رحم مادر کی ضرورت. ارے میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. ہمیں بشر ہونے کے لیے 9 مہینے شکم مادر میں رہنا ضروری. تو ہماری بشریت یہ ہے کہ ماں باپ ہو تو ہم بشر، ماں کے شکم میں رہیں تو ہم بشر، مگر وہاں کی بشریت نہ آدم کے ماں نہ آدم کے باپ. اور سنیے گا، میں جو پڑھتا ہوں مولا کے صدقے میں چاہتا ہوں کہ یہ میری گفتگو خالی کان کے مکان سے ٹکرا کے واپس نہ آ جائے، دماغ کے مکان میں دلیل بن کے مکین ہو جائے. اور جو فرما رہے ہیں بڑی اہم گفتگو ہے آج کی جو میں عرض کر رہا ہوں. ہمیں ماں باپ کی ضرورت،
نطفے کے انتقال کی ضرورت، رحم مادر میں استقرار کی ضرورت، 9 مہینے شکم مادر میں رہنے کی ضرورت، مگر آدم کی بشریت دیکھیے، وہاں نہ ماں باپ کی ضرورت، نہ شکم مادر کی ضرورت، نہ نطفے کی ضرورت۔ ہماری بشریت، لفظ بشر ایک ہے لیکن ہماری بشریت اور آدم کی بشریت اور۔ ہماری بشریت یہ ہے کہ ہمارے پیکر میں فرشتے روح ڈالتے ہیں، آدم کی بشریت یہ ہے کہ آدم کے پیکر کو فرشتے سر جھکاتے ہیں۔ تو جو ہے آپ کی، ہمارے پیکر میں فرشتے روح ڈالتے ہیں، یہ ہماری بشریت۔ آدم کے پیکر کو فرشتے سر جھکاتے ہیں، یہ ان کی بشریت۔ لفظ ایک ہے مگر حقیقت الگ الگ ہے۔ تو ثابت ہوا نا کہ جس کے بدن میں فرشتے روح ڈالیں وہ اور ہوتا ہے، جس کو فرشتے سجدہ کریں وہ اور ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھی مانیے کہ جس کے کاندھے پر بیٹھ کے فرشتے گناہ و ثواب لکھیں وہ اور ہوتا ہے، جس کے کاندھے پر قرآن کی آیت ہو وہ اور۔ مقصد مجلس یہی ہے کہ کوئی دلیلیں مہیا ہو جائیں۔ معصوم، نبی، امام، رسول، لفظ بشر ایک ہے مگر حقیقت بشر ایک نہیں ہے۔ اس کا جسم اور ہوتا ہے، ہمارا جسم اور ہوتا ہے۔ بشر ہم بھی ہیں، ہماری ڈیوڑی بفرشتہ روح نکالنے آتا ہے، ان کی ڈیوڑی بفرشتہ اجازت لینے آتا ہے۔ ہمارے یہاں ہماری ڈیوڑی پر فرشتہ رزق دینے آتا ہے، ان کی ڈیوڑی پر فرشتہ روٹیاں لینے آتا ہے۔ بھائی لفظوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، لفظ کی حقیقت اور ہوتی ہے، لفظ اور ہوتے ہیں۔ کہا جسم ان کے پاس بھی، جسم ہمارے پاس بھی، تو جسم بھی ایک سا نہیں ہے۔ ہمارا جسم آگ سے گزر جائے بھن کے راکھ ہو جائے، ابراہیم آگ میں جائیں اور جو فرما رہے ہیں ہمارا جسم اور ہے، نبی کا جسم اور۔ ہمارا جسم ایک دن پانی کے اندر رہے تو سڑنے لگے، یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ غور سے سنیے گا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی سنتا کیسے ہے، مجھے بارگاہ معصومہ میں منہ دکھانا ہے کہ میں پڑھتا کیسے ہوں۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ اور اب جا کے ماشاءاللہ ماحول سازگار ہوا ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ ذات پر تعریف نہیں ہونا چاہیے، بات پر تعریف ہونا چاہیے۔ کہ مولا علی نے کہا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات ہے جو محمد علیہ تو ایک صلوات اور بابا دے بلد بھیجے دو۔ بہت توجہ رکھیے گا انشاءاللہ، ابھی منزل آگے ہے۔ لفظ جسم ایک، جیسے لفظ بشر ایک، ان کی بشریت اور ہماری بشریت اور، ویسے ہی لفظ جسم ایک، ان کا جسم اور ہمارا جسم اور۔ ہمارا جسم جس کمرے میں آئے وہ نجس ہو جائے، ان کا جسم جس کعبے میں آئے توجہ فرما رہے ہیں وہ پاک ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہمارا جسم ہے مجبور، جہاں لٹا دیجئے لیٹ جائے گا، جہاں بٹھا دیجئے بیٹھ جائے گا، جہاں سلا دیجئے سو جائے گا۔ ہمارا جسم ہے مجبور، مگر نبی کا جسم فرعون نے ہاتھ بڑھائے اور موسیٰ کا تماچا چلا، فرمایا سمجھایا کہ نبی کا جسم
کافر کی گود میں نہیں جاتا، نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا، نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا، نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا، مگر منکر ابو طالب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن نے بشر کہا ہے، ان کو بھی بشر کہا ہے، ہم کو بھی، تو لفظ ایک ہے، حقیقت ایک تھوڑی ہے۔ ارے جسم ایک نہیں ہے۔ اب میں نے جس کے لیے اتنی دیر تمہید تیار کی، جسم ایک نہیں ہے۔ سارے انبیاء تو سارے انبیاء، بہت بڑی شخصیت ملت مسلمہ کی علامہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا کہ پیغمبر کے جسم کی کچھ خصوصیتیں تھیں۔ اب سنیے گا غور سے، ایک خصوصیت تو عام ہے کہ سب کے سایہ ہوتا ہے، ان کے جسم میں سایہ نہیں ہوتا، یہ تو بچے نے سنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں پیغمبر کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ سب کو جمہائی آتی تھی، پیغمبر کو کبھی جمہائی نہیں آتی تھی۔ کا 23 برس گزر گئے، کسی نے پیغمبر کو جمہائی لیتے نہیں دیکھا، جیسے شب ہجرت کے علاوہ کسی نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا، جڑ گئے نا مجھ سے۔ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا کہ پیغمبر کو کسی نے جمہائی لیتے نہیں دیکھا۔ جمہائی آتی کیوں ہے؟ کیوں آتی ہے جمہائی؟ جمہائی کیوں آتی ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں کیسے سن رہے ہیں آپ۔ جمہائی کب آتی ہے؟ جمہائی کا تعلق جسم سے نہیں ہے، دماغ سے ہے۔ جب دماغ تھک جاتا ہے تو جمہائی آتی ہے، جب دماغ شکستہ ہو جاتا ہے تو جمہائی آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں پیغمبر کو جمہائی نہیں آتی، اس کا مطلب پیغمبر کے دماغ کو تکان نہیں ہوتی۔ ارے بھیا، جس کے دماغ پر تکان کا اثر نہیں ہوتا اس کے دماغ پر بخار کا سلامت رکھے۔ میں یہی چاہتا ہوں، متوجہ ہیں سب۔ راتوں میں آنکھیں پھوڑ پھوڑ کے کتابوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے نوجوانوں کے لیے چیزیں لے کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک خصوصیت جمہائی نہیں آتی تھی۔ لکھتے ہیں ایک اور خصوصیت تھی پیغمبر کی، وہ یہ تھی کہ پیغمبر کا قد اور پیغمبر کی قامت اور پیغمبر کی ہائٹ ایک نارمل ہائٹ تھی، جیسے عام عرب کے لوگ ہوتے ہیں جو عام قد ہوتا ہے، نہ پستہ اور نہ بہت بلند، ایک میڈیم ہائٹ تھی پیغمبر کی قد و قامت۔ مگر ایک خصوصیت یہ تھی کہ ظاہر میں قد تھا میڈیم، لیکن اگر کوئی لمبے سے لمبا کبھی آیا اور اس نے چاہا کہ وہ پیغمبر سے بلند ہو جائے، وہ لکھتے ہیں عجیب خصوصیت تھی پیغمبر کی کہ جو بلند سے بلند ہے، نبی سے دور ہے تو لمبا ہے، قریب آیا بونا ہے۔ لکھتے ہیں کسی کا کاندھا نبی کے کاندھے سے بلند نہیں ہوتا تھا، یا تو نبی کا قد بڑھ جاتا تھا یا آنے والے کا قد گھٹ جاتا تھا۔ یہ اللہ نے انتظام کیا کہ کسی کا قد نبی کے قد سے بلند نہ ہونے پائے، مگر عجیب مزاج ہے اس کا کہ امت کا قد نبی کے قد سے بلند نہ ہو، مگر علی کبھی کاندھے پر بلند ہو، کبھی ہاتھوں۔ اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا، مشکل سی گفتگو کر رہا ہوں 3 روز سے، مگر مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہو رہی ہے۔ یہاں تک میں لے آیا، پیغمبر کے جسم کی خصوصیت یہ تھی کہ بلند سے بلند آتا تھا
مگر پست ہی رہتا تھا. اس کا قد، اس کی قامت نبی سے بلند نہیں ہو پاتی تھی. بلند رہتے تھے نبی، لیکن مولا علی کو کبھی کاندھے پہ بلند کروایا، کبھی ہاتھوں پہ بلند کروایا. یہ راز کیا ہے؟ آج یہ راز سن کے جائیں گے آپ، تو اس سے بڑا تبرک کوئی نہ ہوگا. دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی دن کہ جو واقعات ہیں، یہ جو فضائل ہیں، یہ جو اہل بیت کے مناقب ہیں، یہ صرف سماعت کے چٹخاروں کے لیے نہیں ہیں، عرفان اہل بیت میں اضافے کے لیے ہیں. آخر یہ راز کیا ہے؟ اب آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں. یہ کیا معاملہ ہے کہ جس کے قد و قامت سے کسی کا قد و قامت بلند نہ ہوا، اللہ نے گوارا نہ کیا، کعبے میں کاندھے پر چڑھایا گیا، غدیر میں ہاتھوں پر اٹھایا گیا. یہ راز کیا ہے؟ تو عزیزو، یہ راز چھپائے نام میں. اور نام کی اتنی اہمیت ہے کہ حکم ہے بچہ پیدا ہو تو اچھے سے اچھا نام رکھو. ہم نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، لیکن ہم جو نام رکھتے ہیں تو عقیدتاً رکھتے ہیں، محبتاً رکھتے ہیں، عادتاً رکھتے ہیں. اللہ بھی نام رکھتا ہے، مگر اللہ عقیدتاً کسی کا نام نہیں رکھتا. اللہ محبتاً کسی کا نام نہیں رکھتا. اللہ حقیقتاً نام رکھتا ہے. قرآن کے سوروں کے نام ہیں، عقیدتاً نہیں ہیں، حقیقتاً ہیں. مقدس مقامات کے نام ہیں، عقیدتاً نہیں ہیں، حقیقتاً ہیں. انبیاء کے نام ہیں، عقیدتاً نہیں ہیں، حقیقتاً ہیں. بھئی بہت غور سے سنیے گا. یہ جو نام رکھے تو کیوں نام رکھے؟ عادتاً نہیں رکھے. عورت کا نام نساء رکھا، عورت کو نساء کہتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا عورت کا نام نساء کیوں ہے؟ فرمایا اسے مرد کی مونس بنایا، اس لیے اس کا نام نساء ہے. پوچھا انسان کا نام انسان کیوں ہے؟ کیسے نسیان ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام انسان ہے. کعبے کا نام کعبہ کیوں رکھا؟ فرمایا کعبہ دنیا کے بالکل مڈل میں ہے، بیچوں بیچ مرکز میں ہے، اس لیے اس کا نام کعبہ ہے. کعبے کو دنیا کے کونے میں نہیں رکھا، کعبے کو دنیا کے سینے پر رکھا، اس لیے کہ یہ مرکز ہے. یہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ دنیا کے کونے میں نہ رہے، بیچوں بیچ رہے. بیت اللہ کو دنیا کے بیچ میں رکھا، ولی اللہ کو بیت اللہ کے بیچ میں رکھا. سنیے گا، اب سنتے جائیے. کعبے کا نام کعبہ کیوں؟ فرمایا کعبے کا نام کعبہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے، بیچوں بیچ ہے. کہ جو صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں تو صفا کا نام صفا کیوں ہے، مروہ کا نام مروہ کیوں ہے؟ کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو اصطفیٰ کیا، انہیں مصطفیٰ بنایا. جس پہاڑ پر قدم رکھا، قدم رکھنے والا مصطفیٰ، جس پر قدم رکھا وہ صفا. کہ یہ مروہ مروہ کیوں ہے؟ کہ مراد عورت کو کہتے ہیں، وہاں پہ ہوا تھی اس لیے یہ مراد ہے. کہ آدم کا نام آدم کیوں ہے؟ ہم رکھتے ہیں عقیدتاً نام، ہم رکھتے ہیں محبتاً نام، اللہ رکھتا ہے حقیقتاً نام. سنیے گا، مگر یہاں یاد نہ کرنے لگیے گا، یاد کیجئے گا سی ڈی سے. یہ سی ڈی والی مجلس نہیں ہے، سیدھی سیدھی مجلس ہے. یاد بعد میں، داد پہلے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بھئی ایک لمحہ بھی اگر کوئی سو گیا تو کھو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. کہ آدم کا نام آدم کیوں؟ فرمایا آدم کا نام آدم اس لیے رکھا کہ یہ عدیم الارض سے بنے. عدیم الارض، عدیم الارض کہتے ہیں زمین کی کھال. پوچھنے والے نے چوتھے امام سے پوچھا یہ زمین کی کھال کیا ہے؟ فرمایا زمین پر مٹی کی پرتیں ہیں، مٹی کی پرتیں ہیں، ایک پرت دوسری پرت، 7 پرتیں ہیں. فرمایا آدم کی جو مٹی منگائی گئی تو جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ. زمین پر جب جبریل آیا تو پہلی پرت کو ہٹایا، چھوڑا، دوسری کو ہٹایا، چھوڑا، تیسری کو ہٹایا، چھوڑا، اور چوتھی پرت کو لے گیا. عدیم الارض کہتے ہیں زمین کی چوتھی پرت. 3 کو چھوڑا، چوتھے کو چنا.
عدیم الارض. آدم کا نام آدم کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہیں عدیم الارض سے بنایا ہے. کہا نوح کا نام نوح کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ یہ نوحہ پڑھتے تھے. ادریس کا نام ادریس کیوں رکھا؟ فرمایا یہ حکمتوں کا درس دیتے تھے. ابراہیم کا نام ابراہیم کیوں رکھا؟ کہ یہ دنیا سے دور تھے اور ہم یعنی آخرت کے قریب تھے تو ہم اور برا کی وجہ سے ابراہیم بنے. کہ موسیٰ کا نام موسیٰ کیوں؟ کہ منہ کہتے ہیں قبطی زبان میں درخت کو اور سا کہتے ہیں پانی کو. جس صندوق میں جناب موسیٰ تھے وہ ایک درخت اور پانی کے بیچ میں رک گیا. اس لیے اسے موسیٰ کہتے ہیں. کہ یعقوب کا نام یعقوب کیوں؟ کہ وہ جڑواں بھائی کے ساتھ پیدا ہوئے مگر پہلے بھائی آیا پیچھے پیچھے یعقوب آئے تو یعقوب عقب کی وجہ سے یعقوب ہیں. کہ خضر کا نام خضر کیوں رکھا؟ کہ جس زمین پر بیٹھ جاتے تھے وہ ہری ہو جاتی تھی اس لیے خضر کا نام خضر رکھا. سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں؟ گائے والا سورہ. کہ موسیٰ کی گائے کا تذکرہ ہے. سورہ فیل کا نام سورہ فیل کیوں؟ کہ ابرہا کے ہاتھیوں کا تذکرہ ہے. تو ہم نام رکھتے ہیں عقیدتاً محبتاً. توجہ رکھیے گا. نبی نے علی کو کاندھوں پہ کیوں اٹھایا؟ ہاتھوں میں بلند کیوں کیا؟ یہی مجھے سمجھانا ہے اور میں سمجھا سکا تو آج کی میری محنت سوالت ہو جائے گی. علی کو کاندھے پر کیوں بلند کیا؟ نبی کی قامت سے کوئی بلند نہیں, علی کیوں بلند ہو گئے؟ اللہ نام رکھتا ہے حقیقتاً, عقیدتاً نہیں رکھتا, محبتاً نہیں رکھتا. جس آدم کا نام اس نے آدم رکھا, نوح کا نام اس نے نوح رکھا, موسیٰ کا نام اس نے موسیٰ رکھا, اسی نے علی کا نام علی رکھا. تو عقیدتاً تو رکھا نہیں, حقیقتاً رکھا. جس آدم کا مطلب ہے عدیم الارض سے بننے والا, علی کہتے ہیں بلند رہنے والا. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کا مطلب ہے بلند, علی کا مطلب ہے بلند. آپ سمجھے کوئی اور نبی کے قد سے بلند ہو جائے تو نبی کی توہین ہے, علی بلند نہ ہو تو نام علی کی توہین. بھائی علی کا مطلب کیا ہے بلند؟ آپ سمجھے محبتاً بلند نہیں کیا گیا. اگر کوئی اور نبی سے بلند ہو جائے تو نام نبی کی توہین, علی کاندھے پر نہ آئے تو نام علی کی توہین. اس لیے یہ علی کہتے ہیں بلند کو, یہ لفاظی نہیں ہے. بلند اب کتنے بلند؟ کعبے میں کاندھے پر بلند کیا, کہا یہ علی کتنے بلند ہو؟ کیوں بلند کیا؟ کہا بت توڑنے کے لیے بلند کیا. تو علی بت توڑنے کے لیے کسی سیڑھی کا محتاج نہیں ہے جو کوفے میں بیٹھے بیٹھے اشارہ کرے اور شام میں حاکم شام تخت سے گر جائے. جو ڈوبتے سورج کو اشارہ کرے اور مغرب سے نکل آئے, وہ کاندھے کا محتاج نہیں ہے. نام علی کی حقیقت سمجھانے کے لیے بلند کیا. کہ کتنے بلند ہو؟ کہ یا نبی اللہ اتنا بلند ہوں کہ چاہوں تو ہاتھ بڑھاؤں ستارے کو چھو لوں.
ارے کیسے سن رہے ہیں آپ؟ ستارے کو چھو سکتا ہوں، یہ مولا علی کا قول ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کے میں نے کچھ شعر کہے تھے جو ناظموں سے سنے ہیں کہ کاندھے بہائے، فرمایا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا، ہاتھ بہا کر میں تو میرے مولا چھو لیتے، کہ چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے تو میں خود بلوا لیتا ہوں۔ اب دیکھیں لفظ، یا علی، اب دیکھیں لفظ کی حقیقت دیکھیے، اسی کے لیے میں نے اتنی تمہید تیار کی۔ علی کا مطلب ہے بلند، یہ نام اللہ نے رکھا ہے، عقیدتاً تھوڑی رکھ دیا جو یہاں ہوتا ہے کہ توے کو چاند کہہ دیا، کانے کو نورین کہہ دیا، ہاں یہ عقیدتاً ہوتا ہے، وہاں حقیقتاً ہے۔ علی کہتے بلند کو، کہ کتنے بلند ہو، کہ چاہوں تو ستارے چھو لوں، بش شکنی کر کے کاندھے سے نیچے آئے، نبی مسکرائے، کہا یا علی اتنی بلندی سے نیچے آئے چوٹ نہیں لگی؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب امیر مسکرائے، کہا یا نبی اللہ چوٹ کیسے لگتی، اٹھانے والے آپ تھے، اتارنے والے جبریل تھے۔ ارے اب لفظ علی کی حقیقت جائز جائز سنیے گا، اٹھایا آپ نے، اتارا جبریل نے، سمجھے علی کس کو کہتے ہیں؟ جبریل نے دو ہی چیزیں اتاری، یا قلب نبی پر قرآن اتارا یا دوش نبی سے علی۔ لفظ علی کی حقیقت، قرآن لے کے آنے والا بھی جبریل، علی کو لے کے آنے والا بھی جبریل، قلب نبی پر قرآن لے کے بھی جبریل اترا، کعبے میں دوش نبی سے زمین پر علی کو لے کے بھی جبریل اترا۔ تو جو علی کی حقیقت وہ قرآن کی حقیقت، تو مجھے بتائیے جبریل نے قرآن کو بھی اتارا، علی کو بھی اتارا، تو قرآن پیدا ہوا کہ نازل ہوا؟ کا قرآن پیدا نہیں ہوا ہے، نازل ہوا ہے، تو علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ سن رہے ہو؟ یہ عزیزان گرامی ناموں کی حقیقت۔ اب انشاءاللہ کل پرسوں موقع ملے گا تو نمازیں بھی 5 ہیں اور پنجتن 5۔ میں نے کسی سال پڑھا تھا کہ نماز صبح 2 رکعت کیوں ہے، ظہر عصر 4 کیوں ہیں، مغرب 3 کیوں ہیں، نمازیں ہیں 5۔ اور مولا علی نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میں ہوں مومن کی نماز۔ اماموں نے فرمایا نحن الصلاۃ، ہم ہیں نماز۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں کون کیا ہے یہ بعد میں بتایا جائے گا، آج آپ کے ذہن کو آمادہ کر لیا جائے۔ تو لفظ بشر سے حقیقت ایک نہیں ہوگی، لفظ جسم سے حقیقت ایک نہیں ہوگی کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر، وہ ہمارے جیسے۔ یہاں پر مجھے طاہر جرولی صاحب یاد آتے ہیں کہ جس کو دیکھیے ہم نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، کوئی ایک نہ ملا جو کہے علی ہمارے جیسے۔ مجھے طاہر جرولی صاحب یاد آ گئے، کوئی یہ نہیں کہتا علی ہمارے جیسے۔ ارے بھائی کیوں نہیں کہتا علی ہمارے جیسے؟ تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ کہنے کو تو کہہ دے مگر ڈرتا ہے کوئی مرحب جیسا آ گیا۔ یہ معاملہ ہمارے گرامی ہے۔
یا مولا سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ یہ ہے مجلس، اور یہ ہے مجلس سننے والے کہ پیچھے والے ہی بتا رہے ہیں کہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ مجلس ہوتی ہی اسی لیے ہے، مجلس خطابت کا سکہ جمانے کے لیے نہیں ہے، مجلس شہرت پانے کے لیے نہیں ہے، مجلس دولت کمانے کے لیے نہیں ہے، حق آل محمد پہنچانے کے لیے۔ صلوات ہے محمد آل محمد۔ ماشاء اللہ، یہ مجھے سکون ہے کہ یہ مجمع عرفان اہل بیت کے لیے جمع ہوا ہے۔ لفظ سے حقیقت ایک نہیں ہوتی، یہ تقوی کی دوری ہے کہ قرآن پڑھی کے گمراہ ہو گئے۔ اب آج کی آخری بات سنیے گا، میں نے عرض کیا نا، پوچھے کیوں اپنا جیسا مانتے ہو؟ کہا صاحب وہ لفظ بشر، نبی ہمارے جیسے۔ اچھا جو ہے اس کو نہیں کہتے ہمارا جیسا۔ عادت سے عادت ملائیے، فطرت سے فطرت ملائیے، چہرے سے چہرہ ملائیے، صورت سے صورت ملائیے۔ وہ بھی مٹی کا منکر، یہ بھی خاک جبا کے منکر، اسے نہیں کہتے ہمارا جیسا۔ بنیاد بناتے قرآن کو۔ اب ایک طبقہ ہے، بس سنیے گا، ایک طبقہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، تقویٰ نہ ہو تو قرآن پڑھی کے آدمی گمراہ ہو جائے اگر تقویٰ نہیں ہوگا۔ جو کہتا ہے معاذ اللہ پیغمبر ان پڑھ تھے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ نبی کو ان پڑھ کیوں مانتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو روایت نہیں سنائیں گے، سورہ جمعہ کی آیت سنائیں گے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ صاحب ہم جو نبی کو ان پڑھ مانتے ہیں تو ہمیں کوئی عداوت تھوڑی ہے پیغمبر سے، پیغمبر ہی نے قرآن دیا ہے، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک امی کو رسول بنایا۔ عربی زبان میں امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، تو جب قرآن نبی کو امی کہہ رہا ہے تو ہم انہیں پڑھا لکھا کیسے مان لیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں بھائی، پڑھے جائیے۔ اللہم صلی بہت توجہ سنیے گا، آخری منزل ہے۔ کہا جب قرآن کہہ رہا امی، حالانکہ امی صرف ان پڑھ کو نہیں کہتے، عربی زبان میں ماں کو کہتے ام، اور وہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ ایک مطلب تو امی کا یہ ہے، ایک امی مکہ ام القریٰ کہلاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ تو جیسے لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، ویسے ہی مکہ ام القریٰ ہے، ام القریٰ کا رہنے والا امی۔ کہا جب قرآن امی کہہ رہا ہے، وہ امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے، تو ہم پڑھا لکھا کیسے مانیں؟ دیکھیں یہ ہے تقوی سے دوری کا نتیجہ، کہ جو قرآن عقائد سدھارنے کے لیے آیا تھا وہی پڑھ کے عقیدہ بگڑ گیا۔ یہ ہے تقوی کی دوری۔ اگر تقوی ہوتا، آخری آدمی تک توجہ، تو جس آیت کو پڑھ کے بہکے تھے اسی آیت کو پڑھ کے سدھر جاتے۔ اس لیے کہ جس آیت میں شروع میں نبی کو امی کہا، اسی میں آخر میں نبی کو معلم کہا۔ نہیں پہنچی میری بات؟ امی کا مطلب ان پڑھ ہے، معلم کا مطلب پڑھانے والا۔ تو بھیا جس آیت میں ان پڑھ ہے اسی میں تو پڑھانے والا بھی ہے، مگر یہ تقوی سے دوری ہے کہ امی پر رک گئے، معلم تک نہ پہنچے۔ یا پرانی عادت ہے، غار میں پھنس گئے، غدیر تک نہ پہنچے۔ یہ ہے تقوی کی دوری کہ امی پر رک گئے، معلم تک نہ پہنچے۔ کہ وہ تو ہمارے جیسے، وہ تو ہمارے جیسے، لفظ بشر آیا ہمارے جیسے۔ ایک طبقہ اپنا جیسا مانتا ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے حقیقتاً مانتا نہیں ہے۔ وہ ایک طبقہ نورانی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مگر حقیقتاً مانتا نہیں ہے۔ اب یہ آخری چیز ہے آخری آدمی تک کے لیے، آج کا آخری تحفہ، کہ جو بشر کہتے ہیں ہمیں ان سے بھی انصاف چاہیے، اور جو نور کہتے ہیں ہمیں ان سے بھی انصاف چاہیے۔ اگر بشر مانتے ہیں تو وہ بھی انصاف کریں، جو نور مانتے ہیں وہ بھی انصاف کریں۔ انصاف یہ ہوگا کہ جو نور مانتے ہیں
وہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانے. تھک گئے آپ کا ذہن؟ خیر مجھے تو پہنچانا ہے نا یہ جملہ. جو نور مانتے ہیں اگر واقعی مانتے ہیں تو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے. بشر مانتے ہیں تو فدق سیدہ کا مانے. اگر نور مانتے ہیں تو علی کو خلیفہ بلا فصل مانا جائے. بشر مانتے ہیں تو فدق سیدہ کا مانا جائے. اس لیے کہ نور کی جگہ ناری نہیں آتا, نور آتا ہے اور بشر کا ورثہ پبلک میں نہیں بانٹا جاتا, اولاد کو دیا جاتا. یہ معاملہ ازارے گرام. ہم پیغمبر کو دونوں اعتبار سے مانتے ہیں. بشریت کو ہی مانتے ہیں, نورانیت کو ہی مانتے ہیں. فدق سیدہ کا اس لیے مانتے ہیں کہ پیکر بشر میں آئے تھے. علی کو جانشین حقہ اس لیے مانتے ہیں کہ نور کی جگہ نور ہی آئے گا. نور کا جانشین نور ہوتا ہے. بس عزیزان گرامی, تقوی بہت ضروری ہے. اگر قرآن تقوی سے پڑھا جائے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا. بغیر تقوی کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. ہدایت کی شرط تقوی ہے. کل میں عرض کر چکا, تقوی کی شرط عشق علی ہے. یا علی حب کا تقوی والایمان. یا علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے. تقوی تقیتاً تقوی ہے. تقوی حقیقتاً عشق علی ہے. اگر عشق جناب امیر ہو تو بھی تقوی پیدا ہو. تقوی پیدا ہو تو بھی قرآن سمجھ میں آئے, آیات سمجھ میں آئیں. میں بار بار ایک ہی مثال کو ربط مصائب کے لیے استعمال کرتا ہوں, وہ اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے. جناب حر لاکھوں لوگ تھے لشکر یزید میں, مگر ہدایت ایک کو ملی. قرآن سب پڑھ رہے تھے, سورے سب پڑھ رہے تھے, آیتیں سب پڑھ رہے تھے, تلاوت سب نے کی, ہدایت نہیں ملی. تقوی ایک کے پاس تھا, علیہ السلام بن گیا. تو قرآن مولا حسین سے سن رہے تھے لوگ, مگر ہدایت نہیں ہوئی. قرآن سے قرآن سنا, لیکن وہاں تقوی تھا. اور تقوی کی علامت عشق اہل بیت تھی کہ دل کے کسی کونے میں عشق چھپا ہوا تھا کہ فرزند رسول آپ کے سوا کسی اور نے میری والدہ کا نام لیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی والدہ کا نام لیتا, لیکن آپ کی ماں معصومہ عالم ہیں, میں ان کا نام اپنی زبان پر جاری کروں. اللہ اکبر. یہ عزیزوں تقوی اور پھر تعظیم سیدہ کا یہ جذبہ تھا. جذبہ بڑھتے بڑھتے کرن بنا. عاشور کی اندھیری رات میں یہ تقوی کا جذبہ آفتاب بن گیا, اور تمازت اتنی تیز ہوئی کہ حر خیموں کے درمیان ٹہلنے لگا. کسی نے کہا حر بڑے بڑے مارکے ہوئے, کبھی تیرے ماتھے پر عرق نہیں دیکھا. کہا تم سن رہے ہو, ایک بچی کی آواز آ رہی, یا لطاش, ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. جانتے ہو یہ کس کی پوتی ہے؟ جانتے ہو یہ کس کی پوتی ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ساقی کوثر کی پوتی ہے, مولا حسین کی بیٹی ہے. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ صبح ہو تو میں جاؤں. صبح ہوئی اور ہاتھوں کو بندھوایا, چہرے پر نقاب کو ڈالا اور مجرم کی طرح سے چلا. دیکھیں دنیا میں ایسا مہمان نظر نہیں آئے گا, پوری دنیا میں ایسا مہمان نظر نہیں آئے گا. ہر مہمان چاہتا ہے کہ ایسے گھر جاؤ جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے, جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے, جہاں تکان ہو تو بستر مل جائے. آسمان کی آنکھوں نے ایسا مہمان نہیں دیکھا جو کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا, جو پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا. اگر ایسا مہمان نہیں ملتا تو پھر ایسا میزبان بھی نہیں ملتا کہ احساس ندامت بھی نہ ہونے دیا. کہا آپ ہمارے مہمان ہیں, بیٹھے. اور اس کے بعد آپ چلتے ہوئے ایک خیمے میں آئے جس میں سوکھے ہوئے ہونٹوں پر
العطش کے نوحے سجے ہوئے تھے. آپ نے 4 برس کی بیٹی کو بلایا، کہا بی بی دیکھو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچے کتنے پیاسے ہیں، لیکن ہمارا مہمان آیا ہے، ہماری گزارش ہے ان بچوں سے کہ جب تک ہمارا مہمان بیٹھا رہے کوئی ہائے پیاس کہہ کے نہ روئے، کہیں ہمارا مہمان شرمندہ نہ ہو جائے. اللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہو گئی. سارا اہتمام اسی کے لیے ہوتا ہے. 10 دن آپ روئے وہ تو رونا ہی چاہیے، لیکن عاشور کے بعد غم ختم نہیں ہوتا ہے. عاشور کا دن مصائب کے خاتمے کا دن نہیں ہے، عاشور کا دن تو مصائب کے آغاز کا دن ہے. اب یہ تو مجبوری ہے کہ ہم 11 محرم کو پیروں میں نالین ڈال لیتے ہیں، ورنہ اگر معرفت پیدا ہو جائے تو عاشور سے جو نالین چھوٹے تو بھی 8 ربیع الاول تک پیروں میں نہ آنے پائے. اس لیے کہ 11 سے لے کے 8 ربیع الاول تک وہ تاریخیں ہیں کہ سید سجاد پابرہنہ چلے جا رہے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو یہ اور مصیبت کے دن ہے، اور مصیبت کے دن ہے. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں. کہ بی بی زینب آپ سوچیں، آج میں صبح ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا، کوفے میں آنا بی بی کا بندے ہاتھوں سے. ایک آدمی ایک محلے میں رہتا ہے، 20 سال تک رہا اور بڑی عزت کی محلے والوں نے اس کی. وہ نکلتا ہے، بچے اسے سلام کرتے ہیں، بزرگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں. 20 سال تک ایک آدمی نے ایسے گزارے کہ بچے سلام کر رہے ہیں، بزرگ احترام کر رہے ہیں. تھوڑے دن کے لیے وہ کہیں چلا گیا. اب جو پلٹ کے اس محلے میں آیا تو سلام کے بجائے پتھر مارے جانے لگے. آپ سوچیں کیا گزرے گی دل پر. جس کوفے میں بی بی زینب شہزادی بن کے رہی اور پردے کا اہتمام یہ کہ 19 رمضان کو زخمی باپ نے بیٹے سے پوچھا، حسن ہم کہاں آ گئے میرے لال؟ کہا بابا بیت الشرف قریب ہے. کہا میرے بچے ساتھ میں کون ہے؟ کہا آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا حسن بیٹا ان سے کہو کہ یہاں رک جائیں، اب یہ گھر تک نہ آئیں. کہا بابا آپ کی عیادت کو آ رہے ہیں. کہا بیٹا حسن دیکھو گھر پر تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیوں کی آوازیں ہمارے چاہنے والوں کے کانوں میں جائیں. یا علی فریاد، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ہاں 61 ہجری کا کوفہ. شریف لوگوں کا مجمع ہے، شریف افراد بیٹھے ہیں. یہ ہماری مائیں بہنیں، عزت دار گھروانوں کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. یہ باتیں عزت دار لوگ سمجھتے ہیں، یہ بات عزت دار لوگ سمجھتے ہیں. ہم اپنے گھر سے اگر اپنی ماں بہنوں کو لے کے نکلتے ہیں اپنے محلے میں، مومنین کے محلے میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے چلو جدھر کوئی کھڑا ہوا نہ ہو، سناٹا ہو. مومنین کا مجمع ہے، ہم راستہ بدل دیتے ہیں. اللہ ہو، ہم اپنی ماں بہنوں کو تنہائی کے راستوں سے لے جاتے ہیں. اور وہاں علی کی شہزادی دیکھیں اس کو عزت دار لوگ سمجھیں گے. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. گلے پر چھری چل جانا، غازی کے بازو کٹ جانا، سینے میں نیزے کا اتر جانا، قاسم کا لاشا تقسیم ہو جانا، علی اصغر کے منہ سے دودھ کے بجائے خون کا نکلنا، یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ. مگر یہ جو شام غریبہ سے مصیبت شروع ہوئی یہ بڑی سخت ہے. اتنی سخت ہے کہ میں شہادتیں بعد میں پڑھوں گا، مولا نے چاہا انشاءاللہ. آج میں صاحب آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. دیکھیں عزت دار لوگ بیٹھے ہیں، صاحبان عزت بیٹھے ہیں، ہماری عزت دار ماں بہنیں بیٹھی ہیں. آپ سمجھیں گی اس بات کو جو میں پڑھ رہا ہوں. یہ کہ مولا حسین صبح سے شام تک عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو ایک دن میں ضعیف ہو جائے. کہ میں نے امام کو دیکھا عاشور کی صبح، امام سینے کو تانے ہوئے تھے، لیکن جب ظہر کا وقت آیا تو کمر کو پکڑے
یا اخی عباس الا القبر ماری یا بنیا الدنیا بعد کلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آوازیں بلند ہے. سنیے گا, صبح سے آپ نے عصر عاشورہ تک لاشیں اٹھائی ہیں. جناب علی اصغر کا لاشا آخری لاشا تھا جو آپ نے خیمے کے پیچھے دفن کیا. عزت دار لوگ بیٹھے ہیں, ذرا اپنی عزت کو اپنی غیرت کو بیدار کیجئے. یہ ایک جملہ ہے, لیکن اگر غیرت جاگ گئی, عزت جاگ گئی تو عزیزو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. اب امام لاشیں لائے, وہ سارے نوحے لکھے ہوئے جو امام نے پڑھے ہیں. جناب علی اکبر کا لاشا لائے, وہ لاشوں پہ جو نوحے پڑھے وہ موجود ہیں. یا بنیا, مولا حسین جیسا صابر کہتا, یا بنیا الدنیا بعد کلام. میرے لال تو مر گیا, اب حسین جی کے کیا کریں. یا بنیا الدنیا بعد. جب یہ لاشیں خیموں میں آتے تھے, سنیں گی ہماری ماں بہنیں خاص کر کے سنیں, جب خیمے میں لاشیں آتے تھے تو بیویاں ماتم کرتی تھیں. اب کیا کہہ کے ماتم کرتی تھیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب قاسم کا لاشا آیا تو واہ قاسمہ کہہ کے بیویوں نے ماتم کیا. جناب علی اکبر کا لاشا آیا تو واہ علی اکبرہ کہہ کے ماتم کیا. بس میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں, اے بی بی سیدہ, ان عزت دار ماں بہنوں تک میرے یہ جملے پہنچ جائیں, ان عزاداروں تک میرے یہ فکرے پہنچ جائیں, تو پھر کبھی رونے کے لیے کچھ سننے کی ضرورت نہیں رہے گی. سب کے لاشیں آئے, اکبر کا لاشا آیا واہ اکبرہ, قاسم کا لاشا آیا واہ قاسمہ. آقا عباس کا لاشا تو آیا نہیں تھا, آقا عباس کا علم آیا تھا. آپ کو معلوم ہے جب علم آیا تو بیویوں نے کیا ماتم کیا تھا. لاشا اکبر آیا واہ اکبرہ, لاشا قاسم آیا واہ قاسمہ. لیکن جب جناب عباس کا لاشا آیا تو میں سوچتا تھا خیموں سے آواز آئی ہوگی واہ عباسہ واہ عباسہ, مگر واہ عباسہ کا ماتم نہیں ہوا. مولا مجھ سے یہ جملہ ادا کروا دے, واہ عباسہ کا ماتم نہیں ہوا. بی بی زینب نے عالم کو لٹایا, کہا بیبیوں آؤ اپنی اپنی چادریں پکڑو. بیویوں نے چادریں پکڑی, کہا ماتم کرو واہ عزتہ واہ عزتہ واہ عزتہ. واہ حرمتہ واہ عزتہ. عزت کا ماتم کیا گیا, حرمت کا ماتم کیا گیا. عباس کا علم آیا, اب عباس کا ماتم نہیں ہوا ہے, عزت کا ماتم ہوا ہے, حرمت کا ماتم ہوا. عزیزو یہ بڑی سخت چیز ہے. چوتھے امام نے اسی لیے تو کہا تھا کہ سب سے زیادہ مصائب شام میں پڑے. یہ سروں سے چادریں چھن جانا, اگر شریعت میں پردے کی اجازت نہ ہوتی تو سروں پر چادریں آنے کو ہم خلاف مصائب زینب سمجھتے. یہ بڑی درد کی بات ہے عزیز, اتنی درد کی بات ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس, نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. مولا حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا. سنایا آپ نے, 3 جملے کہے تھے امام نے, 3 جملے کہے تھے. ایک جملہ یہ کہا تھا کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے. ابھی جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے نہیں گرایا. دوسرا جملہ کہا ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے, ابھی بھی نہیں گرایا. تیسرا جملہ امام نے کہا ہے کوئی جو میرے حرم کے پردے کو بچائے, علی اصغر نے اپنے کا جھولے سے گرا دیا. سوچے پردہ, اہل حرم کے پردے, ہے کوئی جو میرے حرم کے پردے کی حفاظت کرے.
یہ بہت سخت منزل ہے عزیزوں، بہت. یہ زمانہ 11 محرم 12 محرم 13 محرم 14 محرم 16 17 محرم، اس پہ تو عزیزوں دیکھیے احساس، رونے کے لیے کوئی مصائب رونے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. میں رونے کے لیے تو آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سناتا ہوں، آپ بلبلا کے روئیں گے. اللہ میرے باپ کو، میری ماں کے درجے کو بلند کرے. آج جو کچھ میں ہوں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں بیٹھا ہوا ہوں. ہم لوگ لکھیم پور میں رہتے تھے، ہمارے والد ایک گورنمنٹ میں سرکاری آفیسر تھے، ایگزیکٹو آفیسر تھے، جو بزرگ جانتے وہ جانتے ہیں. تو وہاں پر ایک ہندو تعزیہ رکھنے کی خواہش جتا رہا ہے. ایک ہندو آیا، اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تعزیہ رکھوں. تو ہمارے باپ نے کہا ضرور رکھو. اس نے ایک منت مانی تھی، منت پوری ہوئی. تو وہ تعزیہ لے کے آیا، اور تعزیہ چونکہ کافی بلند تھا لہذا اندر حجرے میں نہ آ پایا، اور وہ برآمدے میں اس نے تعزیہ رکھ دیا. شب عاشور تھی، اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہوا، لیکن اب جب سوچتا ہوں اس واقعے کو تو رونا آتا. شب عاشور، لائٹ گئی ہوئی، اندھیرا، مئی جون کی چلچلاتی گرمی، حبس، ہوا کا نام و نشان نہیں. میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ برآمدے میں دیکھتے ہیں اور روتے ہیں. وہ رو اس لیے رہے تھے کہ اس شدید گرمی میں ایک ہندو شخص، دیکھیے مولا حسین کو کیسے کیسے چاہنے والے ہیں، وہ تعزیے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور، ہاتھ میں پنکھا بھی ہے مگر اپنے اوپر ہوا نہیں کر رہا ہے. امام کے تعزیہ. رونے کے لیے عزیزو یہی بہت ہے، یہی بہت ہے. ماشاء اللہ یہ آوازیں سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر مرہم کا کام کرتی ہیں. بس ایک روایت میں سنا دوں آپ کو، میں نے پڑھی نہیں ہے کتاب میں نے ایک معتبر عالم سے سنی ہے. جناب زینب اور یہ زمانہ، ایک عالم نے بیان کیا کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب امام حسن 2 برس کے تھے اور مولا علی باہر سے گھر میں آتے تھے تو بلا تشبیہ جیسے ہمارے بچے باپ کو دیکھ کے دوڑتے ہیں جب باپ گھر میں آتا ہے، اور باپ ہاتھ بڑھا کے بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہے. جناب فضہ کہتی جب امام حسن 2 سال کے ہوئے تو مولا علی گھر میں آتے تھے، باپ کو دیکھ کے بیٹا دوڑتا تھا اور مولا علی امام حسن کو گود میں لے لیتے تھے. امام حسین 2 برس کے ہوئے، مولا علی گھر میں آتے تھے، امام حسین دوڑتے تھے، مولا علی ان کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے. فضہ کہتی ہیں کہ یہ ایک معمولی بات تھی، جیسا باپ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے وہی مولا علی کرتے تھے. کہ مجھے حیرت تب ہوئی کہ جب علی کی بڑی شہزادی 2 برس کی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ مولا علی گھر میں آئے اور بیٹی باپ کو دیکھ کے دوڑی، تو مولا علی نے بی بی زینب کو گود میں نہیں لیا، اپنی انگلی بی بی کے ہاتھوں میں تھمائی اور انگلی پکڑا کے گھر کے آنگن میں اس کونے سے اس کونے تک، اس کونے سے اس کونے تک جناب زینب کو ٹہلانے لگے. کہ میں روز دیکھتا تھا کہ مولا علی بی بی زینب کا ہاتھ پکڑ کے آنگن میں چلاتے تھے. فضہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا علی زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ کہا فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اس لیے کہ بعد شہادت حسین، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بعد قتل شاہ، آدھا کا بڑا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا. شامیہ بستند